بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے آدمی کی شہوت سے بچنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ مسلم شریف اور ابن حبان ان کی طرف سے یہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ وہ کون کون سے ایسے افراد ہیں؟ نمبر 1، قسمیں کھا کر اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مزید دیکھیں، یہ حدیث نمبر 258، نمبر 2 متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، جائے کا فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے، جو ہے بھی قبر اور بدتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ ڈیئر ناظرین، نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات
عموماً شباب، حرارت، غریزہ قلت، معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑتی ہے، اور بچی کھچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ یہ مسلم شریف 107 نمبر 4۔ ظالم حکمران، ڈیئر ناظرین، چوتھا جو بندہ ہوگا وہ ظالم حکمران ہوگا۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا۔ لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے، فحش کی طرف ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مسلم شریف 340/2 مذکورہ بالا حدیث کی شریف میں روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا کرنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر مجازی زنا،
پہلا فعلی زنا تھا، دوسرا مجازی زنا ہے۔ یہ فعلاً توڑنا نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے، پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں زنا العین نمبر 1 ہے، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ڈیئر ناظرین، غور سے آگے اور تفصیل ہے۔ زنا الاذان و سمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا اللسان، یہ نمبر 3 ہے، مجازی زنا کی یہ قسمیں ہیں۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان، یہ نمبر 4 زنا کی قسم ہے۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ ڈیئر ناظرین، نمبر 5، زنا الفکر بالقلب، یہ 5ویں قسم ہے۔ نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج معاشرہ، آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آپ ان گناہوں سے، ناکردہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو ملے۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہوتا ہے۔ جب بیل کے بٹن کو آپ پریس کرتے ہیں تو آل پہ، تو جو ہی ہم کوئی نئی اپڈیٹ، نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔